میرے بھائیوں، قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسئلے میں اگر ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو حل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ اختلافات کا حل کیا ہو، ہمارے لڑائی جھگڑے کس طریقے سے ختم ہوں، لیکن اختلافات کو ختم کرنے کا قرآن مجید میں جو نسخہ بتایا گیا ہے، حدیث شریف میں جو نسخہ بتایا گیا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سب نے اپنے اپنے اصول بنا رکھے ہیں، سب نے اپنے اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں، لیکن ایک پیمانہ وہ ہے جو قرآن و حدیث نے ہم کو عطا کیا ہے۔ آئیے اس پیمانے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمیں اپنے اختلافات کو کس طریقے سے ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا اہل ایمان کا قول تو یہ ہوتا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے معاملات میں فیصلہ کر دیں، ان میں جن چیزوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان میں جن چیزوں میں تنازع ہو رہا ہے، کہ جب ان چیزوں میں فیصلہ کرنے کے لیے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ اللہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اللہ ہمارے سامنے اپنے وجود کے حساب سے نہیں ہے کہ اس کے سامنے جائیں اور کہیں اللہ ہمارے اختلافات کو ختم کر دے۔ آج رسول کی شخصیت ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مراد قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ۔ تو فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا قول یہ ہوتا ہے، ان کی زبان پر یہ بات آتی ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ یعنی ان کے کانوں میں رسول کی بات آئے، اللہ کی بات آئے تو وہ اپنے اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنے اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں اور سب کے سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کا نسخہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے اہل ایمان تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب حکومت ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، ان کی اطاعت کرو۔ یعنی کون؟ حکمراں۔ ائمہ مراد نہیں ہے اس سے، اولی الامر سے مراد ائمہ نہیں ہے، علماء نہیں ہیں۔ اگر ائمہ مراد ہوتے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا اہل ذکر کا، جیسے ہے دوسری جگہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو ان کے لیے الفاظ استعمال ہوتے اہل ذکر کے، ان کے لیے الفاظ استعمال ہوتے علماء کے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ لفظ علماء بھی استعمال ہوا ہے، تو ان کے لیے اللہ ڈائریکٹ لفظ استعمال کرتا علماء کا۔ لیکن اس میں تیسرا جو لفظ ہے اولی الامر، اس سے مراد ہے کون؟ حکمراں، حاکم وقت، مسلم حاکم، اس کی بھی اطاعت تم پر ضروری ہے۔ تین لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا اللہ نے، کس کی؟ اللہ کی، رسول کی اور حاکم وقت کی۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔
اور سنو، اگر تم میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر تم میں کسی چیز میں تنازع ہو جاتا ہے، یعنی تمہارے درمیان کسی معاملے کو لے کر اگر اختلافات ہو جاتے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جانا ہے۔ اپنے جھگڑے کو، اپنے تنازع کو، اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کی طرف لے جاؤ، یعنی قرآن مجید پر پیش کرو، حدیث رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ نے جب لفظ اطاعت کا حکم دیا تو اللہ نے اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ حاکم وقت کا بھی ذکر کیا، لیکن جب جھگڑے کو سلجھانے کی بات آئی، اختلافات کو ختم کرنے کا معاملہ آیا کہ کسی معاملے میں تم میں اختلافات ہو جائیں، تو اللہ نے حاکم وقت کو کنارے لگا دیا اور اس وقت صرف دو کا تذکرہ کیا، اپنا اور اپنے رسول کا، یعنی قرآن اور حدیث، کیونکہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے دو ہی چیز ہیں، قرآن اور حدیث۔ اگر قرآن اور حدیث کے ذریعے اپنے فیصلے کرو گے، اگر قرآن اور حدیث کے ذریعے اپنے اختلافات کو ختم کرو گے تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش گئی تو اختلافات حل نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے امام بڑے ہیں، ان کے مسلک میں آ جاؤ، ان کا قول راجح ہے، تو ہمارے امام سب سے پہلے ہیں۔ تو دوسرے صاحب کہیں گے کہ نہیں، ہمارے امام صاحب کی خدمات زیادہ ہیں، ہمارے امام صاحب کے پاس علم زیادہ تھا، لہذا ہمارے امام صاحب کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کرو۔ تیسرے صاحب کہیں گے نہیں، ہمارے امام صاحب زیادہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، وہ بڑے تقوی والے تھے، لہذا اختلافات کو ختم کرنا ہے تو آئیے ہمارے امام کے قول پر عمل کر لیجئے۔ چوتھے صاحب کہیں گے نہیں، ہمارے امام صاحب اگرچہ آخر میں آئے ہیں لیکن ان کی خدمات زیادہ ہیں، حدیث پر بھی ان کی خدمات ہیں، لہذا تم اپنے اپنے اماموں کو چھوڑو، میرے امام کی بات مان لو۔ میرے بھائیوں، اختلافات کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ جب شخصیات کی بات آئے گی تو ہر شخص اپنی شخصیت کو اعلیٰ کر کے دکھائے گا، اپنی شخصیت کو بڑا کر کر دکھائے گا۔ وہ کہے گا میرے امام بڑے، وہ کہے گا میرے فقیہ بڑے، وہ کہے گا میرے فقیہ بڑے، وہ کہے گا میرا مسلک زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اگر اختلافات کو ختم کرنا ہے تو چار جھنڈوں کو ختم کیجئے اور سب کے سب صرف ایک جھنڈے کی طرف دعوت دیجئے، اور وہ جھنڈا ہونا چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اختلافات کو ختم کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی شان پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی رسالت پر سب کا ایمان ہے۔ کوئی شخص اعتراض نہیں کرے گا کہ بھائی اپنے رسول کو ہمارے امام کے سامنے کیسے کھڑا کر دیا، نہیں، بلکہ نبی کی شخصیت متفق علیہ ہے، ان پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، اگر مسلمان متحد ہو سکتے ہیں تو وہ صرف ایک نام ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ورنہ آپ دیکھیے اپنے اپنے اماموں کی کرنے کے چکر میں لوگوں میں اس قدر تعصب ہو گیا کہ انہوں نے باتیں گھڑ لی کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ اس امت کا چراغ ہیں، حدیث گھڑ لی، روایت، جبکہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ لیکن اپنے امام کی شان بتانے کے لیے کیا کہا؟ میرے امام صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس امت کا روشن چراغ ہیں۔ تو دوسرے نے گھڑی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت پر سب سے زیادہ، انہوں نے ہی دوسرے لوگوں نے گھڑی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت پر سب سے زیادہ نقصان دہ جو ہوگا وہ فلاں ہوگا، اس کے امام کا نام لیا، اپنے امام کو چراغ بھی بتایا اور ساتھ میں دوسرے امام کو نقصان دہ بھی بتایا کہ یہ امت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو جب شخصیات کی بات ہوگی،
ائمہ کی بات ہوگی، سب اپنی اپنی شخصیات کو اونچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں، اگر اختلافات کو ختم کرنا ہے تو وہ ایک ہی شخصیت ہے جس پہ اختلاف نہیں ہو سکتا، جس کے نام کے سامنے سب کے سر جھک جائیں گے، جن کی عظمت پر، جن کے احترام پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ شخصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ شخصیت وہ ہے جس کو اللہ نے آفتاب بنا کر بھیجا ہے، وہ شخصیت وہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ شخصیت وہ ہے جس کو اللہ نے معراج پر بلایا تھا، وہ شخصیت وہ ہے جس نے بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، وہ شخصیت وہ ہے جس کو پتھروں نے سلام کیا، وہ شخصیت وہ ہے جس کو درختوں نے سلام کیا، وہ شخصیت میرے بھائیوں وہ ہے کہ جس شہر میں وہ تھے اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم کھائی، وہ شخصیت وہ ہے کہ جن کے گھوڑے کی رکاب حضرت جبرائیل علیہ السلام تھاما کرتے تھے، وہ شخصیت وہ ہیں کہ جن کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جن کی شخصیت جو ہے متفق علیہ ہو، جن کی شان متفق علیہ ہو۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں اپنے اختلافات کو ختم کرنا تو کس کے ذریعے کریں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔